BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامت. ڈو مور کی امریکی تکرار اور دھمکیوں پر پاکستان مایوس مگر تحمل سے کام لینے کا فیصلہ. کیا پاکستان کو امریکہ کی طرف سے یک طرفہ کارروائی کا خطرہ ہے؟ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بڑے پارا صفت صدر ثابت ہو رہے ہیں، تو اس امکان کو رد تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہماری نظر میں اس کا امکان کم ہے. اور دیکھیے گا کہ پاکستان کے بعد صدر ٹرمپ فلسطینیوں کو کیوں آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ نیا سال ٹیکنالوجی کی ہر آن بدلتی دنیا میں کیسا رہے گا، کس کو گرائے گا، کس کو اٹھائے گا. امریکہ کی جانب سے پاکستان کی $255 ملین کی امداد روکے جانے کی تصدیق کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ اگر ہمارے تعاون کو سراہا نہ گیا تو ہم اس پر نظر ثانی کر سکتے ہیں. دوسری جانب وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو مزید اقدامات کرتے دیکھنا چاہتا ہے. عارف شمیم کی رپورٹ. گو کہ گزشتہ چند دنوں سے اسلام آباد میں نرم دھوپ ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے آنے والی گنگرج سے لگتا ہے کہ موسم کافی عرصہ تک خراب ہی رہے گا. سال کا آغاز ہی اچھا نہیں ہوا. صدر ٹرمپ نے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی پاکستان کی امداد بند کرنے کی دھمکی دے دی. ابھی پاکستان سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا رد عمل کیا دے کہ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر ٹرمپ کے بیان کی وجہ پاکستان کا دوگلاپن ہے. امریکی انتظامیہ پاکستان کو دی جانے والی $255 ملین کی امداد روک رہی ہے. اس کی وجہ صاف ہے. پاکستان گزشتہ کئی برسوں سے ڈبل گیم کھیل رہا ہے. وہ کبھی ہمارے ساتھ کام کرتا ہے اور ان دہشت گردوں کو بھی پالتا ہے جو افغانستان میں ہمارے فوجیوں پر حملہ کرتے ہیں. اس بیان کے فوراً بعد وائٹ ہاؤس نے بھی اس کی تائید کر دی. وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے کہا کہ پاکستان کے خلاف امریکہ کیا مخصوص اقدامات کرتا ہے اس کی تفصیل آئندہ 24 سے 48 گھنٹے میں آ جائے گی. امریکہ جب بھی پاکستان پر دباؤ ڈالتا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ ڈو مور. پاکستان جو بھی کہے امریکہ یہ الفاظ دہراتا رہتا ہے، اور ہمیشہ ان کا اشارہ پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کی طرف ہوتا ہے. پاکستان کا یہاں بھی موقف ہے کہ وہ سبھی گروہوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. پاکستان نے فوری رد عمل کے طور پر ان جماعتوں کے خلاف کارروائی کی جن کا نام اقوام متحدہ کی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل ہے، یا انہیں عالمی ادارے کی جانب سے اس معاملے میں زیر نگرانی رکھا گیا ہے، اگرچہ پاکستان نے یہ بھی کہا کہ وہ ایسا امریکی دباؤ میں نہیں کر رہا. امریکہ کہتا رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اس کا ایک بڑا اتحادی رہا ہے، لیکن اب یہ اتحادی شک کی نگاہ میں ہے. بقول غالب ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. عارف شمیم، BBC نیوز. اور اسی تناظر میں پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے BBC اردو کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ امریکہ صرف دشنام ترازی کر رہا ہے. انہوں نے اسلام آباد میں نامہ نگار فرحت جاوید کو بتایا اگر تو واقعی افغانستان کا امن مقصود ہے امریکہ کو، تو اس کے فرق ریکوائرمنٹس ہیں اور اس میں ہم معاونت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر تمام ذمہ داری، جو کہ ہمیں نظر آتا ہے بار بار کہ امریکہ اور افغانستان جو ہیں وہ افغانستان کے امن کی تمام ذمہ داری اگر پاکستان کے سر تھوپنے کی کوشش کریں گے، تو ہم بڑے ادب سے انہیں کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. کہ اگر تعاون سے اور انٹیلیجنس شیئرنگ سے معاملہ چلے گا تو اس کے مثبت نتائج فوراً آئیں گے، لیکن اگر منفی زبان استعمال مستقل کی جائے گی اور دھمکی کی زبان استعمال کی جائے گی تو پھر پاکستان کے عوام بھی اور پاکستان کی منتخب حکومت بھی اور افواج بھی اس کے اوپر بہرحال جو ہے وہ ان کو سخت ترین تحفظات ہیں. پاکستان یہ کہتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک سمیت ہم سب کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان اب تک امریکہ کو کنونس نہیں کر پایا اس پوائنٹ پر؟ اب ان کے لیے صرف ایک فیس سیونگ ہی باقی ہے، اور اس فیس سیونگ کے لیے وہ کبھی پاکستان کو زیادہ تر جو ہیں وہ بلیم کرتے ہیں کہ آسان ان کا ہے، حالانکہ پاکستان نے ان کو ایک بے مثال تعاون جو ہے وہ دیا ہے. اور اس میں ان تمام سالوں میں امریکہ کو اس خطے میں صرف ایک کامیابی ہوئی ہے، اور وہ پاکستان کی مرہون منت ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں سے القاعدہ کا خاتمہ کر دیا گیا. US وائس پریزیڈنٹ مائک پینس نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو نوٹس دیا ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ ہے اس سے بھی کچھ ایسا یہ اشارہ ملتا ہے کہ واقعی پاکستان کو کوئی نوٹس دیا گیا ہے.
جو تقاریر ہیں یا ٹویٹس ہیں وہ اس سے متضاد ہیں جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اور سیکرٹری آف ڈیفنس نے آ کر یہاں گفتگو کی ہے. جو گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن ہیں، ایئر لائنز آف کمیونیکیشن، جس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی کہ پاکستان کا تقریباً آدھا ایئر سپیس جو ہے وہ امریکہ کے لیے مختص ہے اور اوپن ہے، بالکل ان کو ایک ہم نے کلیئر ایکسیس دی ہوئی ہے. پاکستان اور امریکہ کا جو ایک اسٹریٹیجک ڈائیلاگ ہے وہ ابھی تک معطل ہے. اس ورکنگ لیول پر چونکہ گفتگو نہیں ہو رہی تو تمام معاملات جو ہیں وہ پھر ہائیسٹ لیول پر تقاریر میں کے ذریعے ظاہر کیے جاتے ہیں. ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو 15 جنوری تک حقانی نیٹ ورک کے بعض لوگوں کو کیپچر کرنے کا کچھ ٹائم دیا اور کہا کہ اس کے بعد امریکہ خود کارروائی کرے گا. کیا ایسی بھی ان میں کچھ صداقت ہے؟ امریکہ پاکستان کے اندر یونیلیٹرل ایکشن لے سکتا ہے؟ بالکل صداقت نہیں ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک خود مختار جوہری طاقت ہے، اس کو اس طرح کی ڈیڈ لائنز نہیں دی جا سکتی. تو کیا کوئی خطرہ ہے یونیلیٹرل ایکشن کا امریکہ کی طرف سے؟ جی، چونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بڑے پارا صفت صدر ثابت ہو رہے ہیں تو اس امکان کو رد تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہماری نظر میں اس کا امکان کم ہے. ہم پھر کہیں گے کہ اگر امریکہ کے پاس ٹھوس ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے پاکستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی تو پاکستان فوری ایکشن لے گا. جماعت الدعویٰ کے خلاف جو بھی کارروائی شروع ہوئی ہے، کیا اس کا بھی امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اس کا تعلق رد الفساد سے ہے کہ ہمیں پاکستان کی سرزمین کو ان سے پاک کرنا ہے، اور جو آپ کو معلوم ہے کہ ایک بین الاقوامی طور پر بھی مختلف تنظیموں کے اوپر پابندیاں لگی ہیں، اقوام متحدہ نے بھی لگائی ہیں. ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہمیں بجائے یہ کہ ہم جو شاید کچھ ملکوں کی امید ہوتی ہے کہ جی تمام بندوقیں لے کر جو ہیں وہ چڑھ دوڑیں گے اور اپنے ملک پر جو ایکشن کریں گے، وہ ضرب عضب ہم نے کیا، لیکن اب جو ہے تمام ایکشنز جو ہیں وہ بڑے میجرڈ اور سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں. اور جماعت دعویٰ کے خلاف جو ایکشن ہے وہ بھی سوچ سمجھ کر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے تاکہ آئندہ دہشت گرد اسکولوں میں گھس کر ہمارے بچوں کے سروں میں گولیاں نہ ماریں. کولیشن سپورٹ فنڈ ختم ہو یا ری ایمبرسمنٹس نہ ہو یا بائی لیٹرل لیول پر جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ملٹری کی جو تعاون ہوتا ہے وہ نہ رہے تو پاکستان کو کس قسم کا نقصان ہو سکتا ہے؟ تعاون تو تقریباً ختم ہو چکا ہے. دیکھیے ملٹری جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے اس میں اس وقت بھی امریکہ نے پاکستان کے $10 ارب دینے، اور یہ وہ کولیشن سپورٹ فنڈ ہے جو خرچہ پاکستان کی افواج اور حکومت کر چکے ہیں پچھلے 3 سال سے. اور یہ ایک میں کہوں گا ایک سنگین مذاق بھی ہے کہ عین اس وقت جب پاکستان نے پوری سنجیدگی اور تندہی کے ساتھ دہشت گردی سے لڑنا شروع کیا، جیسے جیسے پاکستان نے وہ جنگ لڑی ویسے ویسے امریکی امداد میں اور امریکی سپورٹ میں کمی آتی گئی. پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نامہ نگار فرحت جاوید سے بات کر رہے تھے. اسی تناظر میں BBC اردو کے ریڈیو پروگرام سیربین میں حافظ سعید کا خصوصی انٹرویو کیا گیا ہے جو پاکستان کے معیاری وقت 8 بجے سنا جا سکتا ہے. سیربین آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی سن سکتے ہیں. اور آج عالمی خبروں میں بھی پہلے ذکر صدر ٹرمپ کی ایک اور دھمکی کا، لیکن یہ دھمکی فلسطین کے لیے ہے. حسب معمول ٹویٹ کے ذریعے دی گئی دھمکی میں انہوں نے کہا کہ امن مذاکرات سے فلسطینیوں کے انکار پر وہ امداد بند کر دیں گے. بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد فلسطینی صدر نے امن مذاکرات میں مزید امریکی کردار کو رد کر دیا تھا. مزید تفصیلات ختیجہ عارف سے. امریکی صدر کی ایک اور ٹویٹ، ایک اور دھمکی، لیکن اس بار نشانہ فلسطین ہے. صدر ٹرمپ نے نئے ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ ایسے ملکوں کو مالی امداد کیوں دے جو نہ تو احسان مند ہے نہ ہی امریکہ کی بات مانتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یروشلم کو اب امریکہ اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر چکا ہے اور اب یہ مسئلہ مستقبل کی کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں ہوگا. ان کے بقول صرف پاکستان ہی ایسا واحد ملک نہیں ہے جسے امریکہ بغیر کسی فائدے کے اربوں ڈالر دیتا ہے. ایسے کئی ملک ہیں جن میں ایک فلسطین بھی ہے. امریکہ فلسطین کو ہر برس کروڑوں ڈالر دیتا ہے اور بدلے میں اسے کچھ نہیں ملتا. فلسطینی تو اسرائیل کے ساتھ پہلے سے تاخیر کا شکار امن معاہدے سے متعلق بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فلسطین کو ملنے والی امریکی امداد خطرے میں ہے.
हम अभी भी अमन चाहते हैं। अब फ़लस्तीनियों को इस ख्वाहिश का इजहार करना होगा कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहते हैं। फ़लस्तीनी तहरीक आज़ादी PLO ने जवाब में कहा, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। सदर ट्रंप ने हमारी अमन और आज़ादी की तलाश को ख़तरे में डाल दिया है। फ़लस्तीनियों के हुकूक बराए फ़रोख्त नहीं हैं। पाकिस्तान और फ़लस्तीन के अलावा सदर ट्रंप ने शुमाली कोरिया को भी धमकी दी है और कहा है कि किम जोंग उन कहते हैं कि जौहरी हथियार चलाने वाला बटन उनकी मेज़ पर नस्ब है, तो मैं उन्हें बता दूं कि मेरे पास भी जौहरी बटन है और ये बटन बेहद ताकतवर और बड़ा है और कारगर भी। गुज़िश्ता दिनों सदर ट्रंप ने जो ट्वीट किए हैं उनकी ज़बान बेहद सख्त और तल्ख़ है, जिससे ये अंदाज़ा लगाना आसान है कि मुस्तक़बिल में अमरीका का सियासी और सिफारती बयानिया कैसा होगा। गुज़श्ता महीने दौलत इस्लामिया पर फतह का ऐलान के बाद इराक़ी वज़ीर आज़म हैदर अल अबादी ने मुल्क की तामीर नौ के मंसूबे का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म अबादी का कहना था कि इस काम में तकरीबन 10 बरस का वक्त लगेगा और इस पर $100 अरब खर्च होंगे। 5 साल बाद जिस कैनेडियन शहरी जोशुआ बॉयल को गुज़िश्ता बरस तालिबान की कैद से बाजियाब कराया गया था, उन्हें जिनसी तशद्दुद और मौत की धमकी देने के इल्ज़ामात पर कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटोवा में गिरफ्तार कर लिया गया है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में 2 सदी पुरानी जंग की याद क्यों वजह तनाज़ा बनी, और दिखाएंगे आपको इस साल टेक्नोलॉजी की दुनिया में मुतवक्के पेशरफ्त की झलकियां। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं खालिद करामत। इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में 200 साल पुरानी एक जंग बड़ी वजह तनाज़ा बन गई है। मराठा पेशवा बाजी राव दोयम और बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज, जिसके लिए नाम नहाद निचली ज़ातों के दलित लड़ रहे थे, उनकी जंग में दलितों की फतह हुई, जिसका वो हर साल जश्न मनाते हैं। दिल्ली से सुहेल हलीम। हड़ताल के दौरान जगह जगह दलित मुजाहिरीन ने ट्रेनें रोकी और सड़कें जाम की। कई बड़े शहरों में जिंदगी मफलूज रही। पीर को जो आग भड़की थी वो अभी ठंडी नहीं हुई है और महाराष्ट्र में 200 साल पुरानी एक जंग की जुम्बिश फिर से महसूस की जा रही है। असल में पेशवे के लड़ाई के अपोजिट में जो है अंग्रेज़ थे और अंग्रेज़ के साथ ये जो हम कहते हैं दलित सैनिक जो है वो उनके साथ लड़े थे। तो उसकी जो विक्ट्री हुई है वो मानी जाती है कि दलितों की विक्ट्री है, दलितों की पेशवे के ऊपर विक्ट्री ऐसे माना जाता है। दाएं बाजू की तंजीमें मानती हैं कि बरतानवी फौज के हाथों पेशवा की शिकस्त का जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए। दलित कहते हैं कि पेशवा जात की बुनियाद पर तफरीक करते थे। इसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं और बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग चीज़ें लिखी है। ऐसे कहा जाता है कि जो पेशवा की फ़ौज थी उसमें उनको नहीं लिया गया था या फिर उनको वहाँ पे शामिल नहीं किया जाता था। वही एक रीज़न था कि दलित जो है वो अंग्रेज़ों के फ़ौज में चले गए और उनकी तरफ से लड़े। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का कहना है कि ये दलितों के हुकूक की पामाली है और इस तनाज़े की बाज़गश्त आज पार्लियामान में भी सुनी गई। शिवाजी की सेना में तो दलित थे, तो शिवाजी की सेना जहाँ जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार। कांग्रेस का इल्जाम था कि बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में दलित महफूज नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस मुआशरे को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। ब्रिटिश आए और भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेकर आया। आज के दिन में ब्रिटिश के जगह पर कांग्रेस वालों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं। इंडिया में नाम निहाद ऊंची और नीची जातों के दरमियान टकराव कोई नई बात नहीं है। ये मसला भी पुराना है और कशीदगी भी, बस इसके इजहार का अंदाज बदलता रहता है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। साल 2017 ख़त्म हुआ। कई बरस टेक्नोलॉजी के मैदान में कई कामयाबियां हासिल की गईं, लेकिन आइए देखते हैं कि पिछले बरस की वो कौन सी बड़ी कहानियां हैं जो इस साल नए साल में भी न्यूज़ एजेंडे का हिस्सा रह सकती हैं। तफसील के साथ जावेद सुमरो।
سب سے پہلے تذکرہ لاس اینجلس میں ہونے والے سب سے بڑے CES شو کا۔ اس کا آغاز جنوری سے ہوگا اور آپ بڑی کمپنیوں جیسا کہ سیمسنگ اور گوگل کی جانب سے اہم اعلانات کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض ایسے آئیڈیاز جو کچھ گمنام کمپنیوں کی جانب سے سامنے آ سکتے ہیں، جیسا کہ بائٹون۔ اب تک ہم نے بائٹون کی مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والی کار کے بارے میں بس یہی دیکھا ہے۔ 2018 میں شاید ایپل $1 کھرب کی کمپنی بن جائے۔ اس وقت ایپل کی قدر $900 ارب کی ہے، لیکن اس کے نئے آئی فون 10 کی فروخت بہت تیزی سے جاری ہے، تو اس کمپنی کی قدر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ 2017 اوبر کے لیے بہت برا گزرا۔ کمپنی میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے واقعات کے بعد کمپنی کے CEO ٹریوس کلونک کو ملازمت سے الگ ہونا پڑا۔ نئے سربراہ دارا خسرو شاہی کو اب نئے سال میں بہت سے مسائل حل کرنا ہوں گے، بشمول ایک عدالتی لڑائی کے جو گوگل سے نکلنے والی خود چلنے والی کار کمپنی ویمو کے ساتھ چل رہی ہے۔ ویمو نے اوبر پر اس کی ٹیکنالوجی چرانے کا الزام لگایا ہے۔ اور اب بٹ کوائن کا تذکرہ، جس کی قیمت 2017 کے آغاز پر صرف $700 کے قریب تھی، جو اب بڑھ کر $20,000 تک پہنچی ہے۔ بٹ کوائن کے حامی کہتے ہیں کہ اس کی قیمت ابھی بڑھتی رہے گی، لیکن معاشی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ غبارہ پھٹ سکتا ہے اور بٹ کوائن کی قیمت بہت گر سکتی ہے۔ نئے سال میں دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، جن میں ایتھریم اور لائٹ کوائن شامل ہیں۔ 2018 میں فیس بک پر بھی جعلی خبروں اور روسی پروپیگنڈا کی مناسبت سے سیاستدانوں اور عوام کی جانب سے دباؤ بڑھنے کا امکان ہے۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ وہ معاملے کا مقابلہ کرنے کے لیے 10,000 مزید لوگوں کو ملازمت فراہم کرے گا۔ یوٹیوب اور ٹویٹر بھی نفرت انگیز مواد کو کم کرنے کے لیے بڑی تبدیلیاں روشناس کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تمام کمپنیوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ شدت پسندی اور نفرت انگیز مواد کو فوری ہٹانے کا انتظام کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایسا کر سکیں گے؟ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @KKaraamat۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ خالد کرامت کو اب اجازت دیجیے۔